توحید کی تلوار ہیں عباس کے بازو، توحید کی تلوار ہیں عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہیں عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ مومنین اعلان سماعت فرمائیں، کل 10 محرم الحرام صبح 9 بجے مسجد امام بارگاہ میں بسلسلہ شہادت جناب اکبر علیہ السلام مجلس عزا ہوگی، اور 11 بجے جلوس تعزیہ مسجد امام بارگاہ سے برآمد ہو جائے گا، جو سارا دن اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے مسجد امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد مجلس شام غریبہ برپا ہوگی۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اب تشریف لا رہے ہیں 10 منٹ کے لیے سید بہادر عباس بخاری صاحب، سید بہادر عباس بخاری صاحب۔ درود بر محمد و آل محمد۔ زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، بی بی تیری عظمت کو زینب تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، بی بی تیری عظمت کو زینب تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، زینب کے اجڑنے کے آئے
ہر دور ظلم و جبر میں جینا سکھا دیا، ہر دور ظلم و جبر میں جینا سکھا دیا، زینب نے آنسوؤں کو مسیحا بنا دیا۔ اللہ جانتا تھا ضرورت بطول کی، زینب کو اس نے ثانی زہرا بنا دیا، زینب کو اس نے ثانی زہرا بنا دیا۔ اب تشریف لا رہے ہیں وقار ملت جعفریہ خیر البریہ علامہ سید صفدر عباس بخاری صاحب آف لاہور، جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل المصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ نادي عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في النوائب، كل هم وغم شيء جليل بعظمتك يا الله يا الله يا الله، وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد، وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی ادرکنی۔ الودود یا رحمان یا قابض قرب حق معصومین علیہ السلام، الودود یا رحمان یا قابض قرب حق معصومین علیہ السلام، الودود یا رحمان یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم من علان إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا خالق کائنات سے دعا ہے اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو مومنین مومنات مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی عزیز دوست بزرگ اس مجلس پاک میں آیا ہے مالکہ کائنات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آیا ہے مالکہ کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کاملہ و اجر عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں مالک ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اس مسجد امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اس کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انجمن حاضہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے منتقی میں خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انصاروں میں شمار فرمائے ایک مل کے باواز بلند صلوات 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی 9ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان اسرار حدیث قصہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے ایک مل کے ذرا باواز بلند صلوات پڑھیں انتظامیہ کی طرف سے بار بار اشارہ ہے اگر آپ مومنین آگے آگے آ جائیں ذرا کچھ اور مومنین کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی یہ کافی جگہ ہے آپ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں آپ بھی آگے آئیں صلوات پڑھ دیں مہربانی صلوات پڑھتے ہوئے سارے آ جائیں گا ایسے بھی سارے مل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اس کی 33ویں آیت کے ایک ٹکڑے کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے جسے شیعہ سنی بچہ بچہ جانتا ہے آیا تطہیر کہا جاتا ہے اسی کے ذیل میں عنوان گفتگو ہے اسرار حدیث قصہ چونکہ اختتام ہے چاہتا ہوں کہ موضوع کو کمپلیٹ کر دوں اگر آج تھوڑا وقت زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ جی سید آپ کو آباد و شاد فرمائے کل گفتگو ہماری پہنچی تھی سرکار امام حسن مجتبیٰ کا کہ امام آئے ماں کو سلام کیا ماں نے سلام کا جواب دیا کہا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں فرمایا بیٹا چادر کے نیچے ہیں نانا کو سلام کیا نانا نے جواب دیا سرکار امام حسین علیہ السلام آئے ماں کو سلام کیا تربیت بتا رہی ہے حدیث قصہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے والدین کا کردار کیسا ہونا چاہیے
چونکہ وقت نہیں، ورنہ میں تفصیلی گفتگو کرتا، مجھے کسی منزل تک پہنچانا ہے آپ کو کہ ایک نتیجہ، ایک نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ امام حسین آئے، اجازت لی، نبی نے کہا کہ وعلیکم السلام یا ولدی و شافع امتی، میرے بیٹے، میری امت کے شفاعت کرنے والے، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ اچھا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ چند لمحے عظمت امام حسین علیہ السلام بیان کی جائے کہ حسین کس ہستی کا نام ہے، حسین کی شخصیت کا نام ہے۔ اگر پہلے سنی ہے تو پھر بے شک نہ بولنا، اگر بات نہیں کروں تو سب پہ بولنا واجب ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ تھوڑا سا اس کے ایکو کم کریں، ذرا آواز تیز کر دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، خالق ارشاد فرما رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی حمید، اے انسانوں تم سب فقیر ہو، بولنا یار جو بول سکتے ہو کوشش کرنا، تم سب فقیر ہو، پوری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے، اے انسانوں تم سب فقیر ہو، غنی صرف اللہ ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کہاں پہ پہنچے ہیں، تم سب فقیر ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بولے گا فقیر کسے کہتے ہیں؟ حسین کی ماں راضی ہو، فقیر مانگنے والے کو اردو میں کہتے ہیں۔ بولیے گا یار جو کچھ بول سکتے ہو۔ آپ کے گلی محلے سڑکوں میں دروازے پہ کوئی آئے مانگنے والا تو اسے فقیر کہتے ہیں، لیکن قرآن میں فقیر اسے نہیں کہتے۔ قرآن میں فقیر اسے نہیں کہتے، قرآن میں مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ دلیل چاہتے ہو تو آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی قرآن کی روشنی میں مانگنے والے کو فقیر نہیں سائل کہتے ہیں، تو فقیر کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے سنا ہے تو نہ بولنا، اگر پہلی بار سن رہے ہو تو پھر بولنا ضروری ہے آپ پہ۔ کسے کہتے ہیں فقیر؟ کسے کہتے ہیں؟ جاؤ علماء لغت، علماء ڈکشنری، ان سے پوچھو فقیر کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو سارے علماء نے، علماء لغت نے، علماء ڈکشنری نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کے ناک میں نکیل ہو، نکیل میں رسی ہو، رسی کسی مہاری کے ہاتھ میں ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ پیچھے رہ گیا میرا مجمع ہے، نہ میں تشنا چھوڑنا نہیں چاہتا پچھلے والوں کو بھی۔ اونٹ کے ناک میں نکیل ہو، نکیل میں رسی ہو، رسی کسی مہاری کے ہاتھ میں ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اونٹ کے ناک میں نکیل ہو، نکیل میں رسی ہو، رسی کسی مہاری کے ہاتھ میں ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سارے انسانوں تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ ہارون آباد کے اس مرکزی امام بارگاہ سے آپ تمام دوستوں کو لے کے رسول کائنات کی بارگاہ میں چلتا ہوں، یا رسول اللہ، ہارون آباد کی مرکزی امام بارگاہ سے اگلے پچھلے سارے مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سب فقیر ہو، قرآن کہتا فقیر ہو۔ عرب میں فقیر اسے کہتے ہیں اونٹ کے ناک میں نکیل ہو، نکیل میں رسی ہو، رسی کسی مہاری کے ہاتھ میں ہو۔ یا رسول اللہ، ہم اپنی مہارے کس کے ہاتھ میں دے، ہم اپنی مہارے کس کے ہاتھ میں دے، ہم اپنی مہارے کس کے ہاتھ میں دے۔ اللہ کا رسول آواز دے کے کہے گا عید والے دن دیکھ لینا میری مہارے جن ہاتھوں میں ہو، اپنی مہارے ان ہاتھوں
حسین کی مارا عید والے دن دیکھ لینا میری مہارے جس ہاتھ میں ہو اپنی مہارے اسی ہاتھ میں دے دینا. سمجھ میں آیا ہم کس کے فقیر ہیں؟ علامہ اظہر حسن دہلوی صاحب قبلہ اور علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے اس جملے کا سبب انہوں نے کہا کعبے میں ایک لکیر ہے ہم اس لکیر کے فقیر ہیں. سمجھ میں آیا ہماری مہارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کون سمجھے گا کہ حسین کس ہستی کا نام ہے، حسین کی شخصیت کا نام ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. ایک تو چادر تطہیر کا واقعہ سن رہے ہو آپ، ایک چادر تطہیر کا نہیں، ایک پنجتن پاک کے فانوس کا واقعہ ہے. سنیے کیسا واقعہ ہے، عجیب رخ ہے. استاد محترم اللہ زندگی دراز فرمائے پروفیسر ذوالفقار نقوی صاحب قبلہ کراچی والے، وہ اکثر اسے پڑھا کرتے تھے. ان سے اجازت لے کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں ایک دن کائنات کا مختار، وجہ تخلیق کائنات، ختمی مرتبت، خاتم المرسلین، صاحب طٰہٰ، صاحب یاسین، صاحب مزمل، صاحب مدثر، گنتی کا پہلا عدد، خلق اول، خلق اول، حسن اول، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تشریف فرما ہے. ان کے دائیں جانب امیر کائنات، علم کا دروازہ، باب الحوائج، مولائے کائنات ہیں. نبی کی بائیں جانب مالکہ کائنات، مختارہ کائنات، محدثہ کائنات، عذرائے کائنات سیدہ ہیں. ان کے سامنے سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کائنات کی تقدیر بدلنے والا حسین. بولیے گا کائنات کی تقدیر بدلنے والا حسین. فرماتے ہیں کہ ایک دم حسین اکٹھے ہوئے. منظر دیکھیے گا، پنجتن پاک کی انجمن سجی ہوئی ہے، فانوس جگمگا رہا ہے. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین کا نور آسمان سے ملا ہو. اتنے میں حسین، سینے مبارک امام کا کیا ہے 6 یا 7 برس یا 5 برس جو علماء نے لکھا ہے. امام حسین کھڑے ہوئے، نانا بھی موجود ہیں، ماں بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے. حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ مرضی ہے یار آپ کی، آپ بے دلی سے سنیں. بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ نبی مسکرا رہے ہیں، سیدہ تبسم فرما رہی ہیں، امام حسن لطف لے رہے ہیں. توجہ کیجئے گا ضرور. منظر دیکھیے خدا کی قسم کیا منظر ہوگا. نانا بھی موجود، بابا بھی موجود، ماں بھی موجود، بھائی بھی موجود، اور حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے بابا آپ افضل یا میں افضل؟ علی مسکرا کے کہتے بیٹا حسین میں اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہوں، تو خود سمجھ لینا تو افضل یا میں افضل. علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں 13 رجب کو 30 شام الفیل کو کعبے میں آنا علی کی فضیلت. نبی کے ہاتھوں پہ آ کے تورات، انجیل، زبور جو قرآن نازل نہیں ہوا وہ قرآن سنانا علی کی فضیلت. 10 سال کی عمر میں نصرت رسول کا وعدہ کرنا علی کی فضیلت. کافروں کے کافر بچوں سے محمد کو بچانا علی کی فضیلت. بدر میں ایک وار کر کے 70 سر ہوا میں اڑا دینا علی کی فضیلت.
कुल्ले ईमान का तमगा लेना अली की फजीलत, मर्द मैदान होना अली की फजीलत, खुतबुल अख्ताब होना अली की फजीलत, हबीबुल अहबाब होना अली की फजीलत, कोहे तूर होना अली की फजीलत, किताब मस्तूर होना अली की फजीलत, जनाब अमीर होना अली की फजीलत, मौलाए गदीर होना अली की फजीलत, मुश्किल कुशाए अंबिया होना अली की फजीलत, हाजत रवा होना अली की फजीलत, मुश्किल कुशाए कायनात होना अली की फजीलत, अमीरुल मोमिनीन होना अली की फजीलत, यासुबुद्दीन होना अली की फजीलत, शाह इनामा होना अली की फजीलत, सराज अल हता होना अली की फजीलत, शाहिबुल कफा होना अली की फजीलत, ऐनुल्लाह होना अली की फजीलत, यदुल्लाह होना अली की फजीलत, नफ्सुल्लाह होना अली की फजीलत, वजहुल्लाह होना अली की फजीलत, जंबुल्लाह होना अली की फजीलत, इनादतुल्लाह होना अली की फजीलत, मशीयतुल्लाह होना अली की फजीलत। तेरा नाना तेरे करीब बैठा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा कहना मेरी फजीलत, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा कहना मेरी फजीलत, अना जसदुल इस्लाम व अलीयुन रासुहा कहना मेरी फजीलत। ऐ अली तुझको मुझसे वो मंजिलत है जो हारून को मौसा देती, ये मेरी फजीलत। अली तेरा खून मेरा खून है, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। अली अपनी फजीलत बयान कर रहे थे, हुसैन खड़े हुए हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा नाराज ना होना, ये किसकी फजीलत बयान कर रहे हो? का अपनी हाथ जोड़ के कहते बाबा ये आपकी फजीलत नहीं है, ये तो हुसैन के बाप की फजीलत है। पीछे रह गई समझ तो ये थे, हम तक मकसद पहुंचाना था। अली कहते बेटा हुसैन कहना क्या चाहता है? का बाबा पूरी कायनात में जैसा बाप हुसैन का है वैसा बाप किसी का नहीं, जैसी माँ हुसैन की है वैसी माँ किसी के नहीं, जैसा दादा हुसैन का है वैसा दादा किसी का नहीं, जैसी दादी हुसैन की है वैसी दादी किसी की नहीं, जैसा नाना हुसैन का है वैसा नाना किसी का नहीं है, जैसी नानी हुसैन की है वैसी नानी किसी की नहीं है, जैसी बहनें हुसैन की है वैसी बहनें किसी की नहीं है, जैसे भाई हुसैन के हैं वैसे भाई किसी के नहीं है, जैसे सहाबा हुसैन के हैं वैसे सहाबा किसी के नहीं है। मैंने कहा या हुसैन कहना क्या चाहते हो? हुसैन इब्ने अली की आवाज है, जैसे सहाबी मुझे मिले हैं ना मेरे नाना मोहम्मद को मिले हैं ना मेरे बाबा अली को मिले हैं। मैंने पूछा या हुसैन क्या फर्क है? तो नाना कहते आ जाओ वो आते नहीं, मैं कहता हूँ चले जाओ ये जाते हैं। आज की रात का जुमला है ना, अब जुमला बदल के पलट के जो नबी ने कहा, खुदा की कसम फरमाते हैं हुसैन तू भी जन्नती, तेरा बाप भी जन्नती, तेरी माँ भी जन्नती, तेरा दादा भी जन्नती, तेरी दादी भी जन्नती, तेरा नाना भी जन्नती, तेरी नानी भी जन्नती, तेरी बहनें भी जन्नती, तेरी फुफियां भी जन्नती, तेरे भाई भी जन्नती। मैंने हाथ जोड़ के कहा या रसूलल्लाह सारे रिश्ते गनवा दिए, ये भी कह देते तेरी खाला भी जन्नती। पीछे आ गए आवाज़ रिसालत आई, अगर होती तो कहता। सारे मिलके आप जिए हजारों बरस जिए, सैयदा किसी का मोहताज ना करे। क्या कहने आपके हुसैन की मां राजी हो आप पे? अगर होती तो अब चाहे 40 बना लो, चाहे 400 बना लो, होती तो जन्नती होती। सुन्नी शिया किताबों के हवाले का जिम्मेदार कौन समझेगा हुसैन की सस्ती का नाम है, हुसैन की शख्सियत। लोगों ने बड़ी कोशिश की हुसैन मारा जाए,
حسین قتل کیا جائے، لیکن ایک شاعر نے ایک شعر لکھ کے قلم توڑ دیا. وہ کہتا ہے سنا ہے نوکے نیزہ پہ پڑھتے رہے قرآن حسین، سنا ہے نوکے نیزہ پہ پڑھتے رہے قرآن حسین، پھر کوئی یزید سے جا کے پوچھے کٹا کیا ہے. وقت نہیں، میں موضوع کامل کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آگے حسین چادر میں، اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بعد میں علی آئے. جو ترتیب ہے ترتیب دیکھیے گا. علی نے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی آپ پہ سلام ہو. پلٹ کے سیدہ نے جو جواب دیا وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. حدیث کتاب پہلے بھی پڑھتے تھے، اب پڑھو گے تو لطف زیادہ آئے گا، اس لیے کہ سمجھ میں آیا کہ اس میں ہے کیا. پھر تو حدیث کے ساتھ سمجھ میں آئے گی. اب سلام کیا، کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں. فرمایا ہاں چادر کے نیچے ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں. علی آئے چادر کے قریب، السلام علیکہ یا رسول اللہ. چادر کے نیچے سے جو جواب آیا ہے وہ قابل توجہ ہے. وعلیک السلام یا اخی و وسیجی و وزیری و صاحب لوائی. تجھ پہ بھی میرا سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع، میرے وزیر، میرے علم کے اٹھانے والے. حسن کو کہا صاحبہ ہوزی، حسین کو کہا میری امت کا شفاعت کرنے والا، علی سے کہا میرا لیوان حمد اٹھانے والا. یا رسول اللہ یہ چادر تطہیر کے نیچے علی حسن حسین آ رہے ہیں یا محشر کے مالک آ رہے ہیں؟ کیا خوب جواب دیا. اب میں ساری تفصیل بیان کروں تو 2 گھنٹے تو اسی پہ لگ جائے، لیکن میں بس ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ وعلیک السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پہ سلام. کیا کہا میرے بھائی. میں پھر دہرا رہا تھا کہ آپ پہنچ گئے. میرے بھائی مدینے میں ہے نبی، اور نبی نے کیا دیکھا، کچھ انصار ہیں کچھ مہاجر ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے ہیں. مسجد میں بلایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا. توجہ نہیں کر رہے نا، جو ابھی پیچھے رہ گیا ہے صفدر عباس اسے تشنا نہیں چھوڑے گا. ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت مقداد کو حضرت عمار کا بھائی بنایا. جملہ کہوں، جس کا ذہن جس سے ملتا تھا. جس کا ذہن جس سے ملتا تھا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا، جس کی طبیعت جس سے ملتی تھی، جس کی نیت جس سے ملتی تھی، جس کی حیثیت جس سے ملتی تھی، اس کو اس کا بھائی بنا دیا. علی وہاں سے اٹھے، مسجد کے دروازے پہ آ کر ریت پہ بیٹھ کے آنکھوں میں گریہ جاری ہے. اللہ کا رسول باہر آیا، علی کو روتے ہوئے دیکھا. علی رو کیوں رہے ہو؟ علی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے. نبی مسکرا کے کہتے یا علی، جس کا ذہن جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا ہے. میں نے پوری مسجد میں دیکھا ہے، تیرے ذہن کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملا، میرے ذہن کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملا، تیرے ذہن کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملا، میرے ذہن کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملا. علی اپنے سینے پہ لگایا، لگا کے کہتے یا علی اخیو فی الدنیا والآخرہ. یا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سید آباد فرمایا آپ کو. آ گئے علی چادر میں. علی کے بعد آئی
ای سیدہ السلام علیکہ یا ابتا، بابا جان میرا سلام ہو. چادر کے نیچے سے آواز ہے وعلیکہ السلام یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جاؤ سنی شیعہ سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جو محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کیا وہ کبھی خطا پہ ہو سکتی؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، تجھ پہ بھی سلام. سیدہ نے اجازت دی، چادر میں آ گئی. پہلی تقریر سے لے کے آج تک رزلٹ جیسے ہی چادر میں آئی، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میری اہل بیت. اللہ کو انداز اتنا پسند آیا. جبرائیل جی رب دلیل پکڑ آیت انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت لے جا. میں آیت پڑھ رہا تھا، کسی جگہ پر مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے اہل بیت تطہیر کے مالک نہیں تھے. آیت اترنے کے بعد آئے، پہلے نہیں تھے. میں نے کہا کبھی عقل سے کام بھی لیا کر. پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. مرضی ہے یار آپ کی، اللہ ایک ہے. میں نے کہا یہ سورت آنے کے بعد ایک ہوا. کہا نہیں وہ ازل سے ایک ہے. میں نے کہا پھر عقل کا ماتم کر. جب وہ ازل سے ایک ہے تو یہ بھی ازل سے تطہیر. یہ ہے میری اہل بیت. جملہ کہوں اگر آپ سماعت فرمائیں، اگر آپ کے عقیدے ڈولے نہ، آپ قدر کریں. شامیانے لگے ہوئے ہیں باہر، دریاں بچھی ہوئی ہیں نا، آپ بیٹھے ہو، کس چیز کی علامت ہے؟ کوئی غیر مسلک کا جا رہا ہو، شامیانہ دیکھے، دریاں دیکھے تو پوچھ کے کہے گا کیا؟ کشیوں نے بچھائی ہے. کہا کیوں؟ کا عزاداری ہوگی، مجلس ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے یہ شامیانہ مجلس کی دلیل، یہ دریاں مجلس کی دلیل، یا لفظ بدل دو شامیانہ شیعت کی دلیل، یہ فرش شیعت کی دلیل. جب پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے آگے اللہ فرشتوں کو مخاطبوں کو کہتا ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح چھوڑ دے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع چھوڑ دے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑ دے، جو تقدیس کر رہا ہے وہ تقدیس چھوڑ دے. میرے قریب آ جاؤ. سارے فرشتے جمع ہو گئے. اللہ نے کہا انی خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء. یہ آسمان کا شامیانہ میں نے ان کی محبت میں لگایا ہے، یہ زمین کا فرش میں نے ان کی محبت میں لگایا ہے، یہ سورج کی کندیلیں ان کی محبت میں جگائی ہے، یہ چاند کی چاندنی ان کی محبت میں جگائی ہے. تو اگر ان کی محبت میں تمبو کے نات شامیانہ لگ جائے تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، دریا بچھ جائے تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے. تو ان کی محبت میں اس نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی. بتاؤ اللہ کتنا بڑا شیعہ ہوگا. سیدہ راضی ہو جی آپ نے، مال کا کسی کا محتاج نہ کرے. سمجھ میں آیا آپ کو حدیث نشا کس چیز کا نام ہے؟ کائنات بنی ہے ان کے لیے. کل کی تقریر یاد ہو، امام حسن نے بھرے دربار میں کہا تھا حمد ہے اس خدا کی جس نے کائنات کو ہمارے لیے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. دعویٰ امام حسن کا تھا، دلیل حدیث نشا تھی. خدا کہہ رہا ہے میں نے ان کی محبت میں آسمان بنایا، ان کی محبت میں
یہ زمین بچھائی، یہ چاند سورج ستارے پانی سلسبیل دریا سمندر سب کچھ ان کی محبت میں. تو بارش آسمان سے برستی ہے، رزق زمین سے نکلتا ہے، بنا ان کے صدقے میں ہے، کھاتا بھی ان کا صدقہ ہے، پھونکتا بھی انہیں ہے. کون سمجھے گا کہ اسرار حدیث قصہ کیا ہے؟ اب وقت نہیں، وقت بہت گزر گیا، میں بہت پڑھ گیا، میں ابھی بہت کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آج کی رات میں پیغام میسج دینا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ موضوع کامل ہو جائے. آئیے حدیث قصہ کا واقعہ ہو گیا. نبی نے حدیث قصہ کے آخر میں ایک فقرہ پڑھا ہے. یہاں پہ میں موضوع کلوز کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. آخر میں ایک فقرہ پڑھا، وَإِذْ قَالَ يَا عَلِي اِذَنْ وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَائِزُتُنَا شِيَّتُنَا هُمُ الْفَائِزُونَ. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. آؤ میں جس مقصد جس مقام پہ حدیث قصہ کے اس موضوع کو کمپلیٹ کر رہا ہوں اسے سمجھنا ہے آپ نے کہ اسرار حدیث قصہ کیا ہے. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. شیعہ کہتے کسے ہیں؟ سنیے، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ جتنے اندر باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کان کھول کے سنو، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ بھائی کی زندگی دراز ہے، فرمانے فالوور، اتباع کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، تابعداری کرنے والا، آواز پہ لبیک کہنے والا. اس کا مطلب ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو اتباع کرتا ہے. یہ شیعت کا وہ ترجمہ ہے جو مولویوں نے لکھا ہے. لغت سے پوچھو شیعہ کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی لکھتے ہیں شیعہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے، پہلے بندے سے لے کے آخری آدمی تک، جس کی وجہ سے مذہب کو طاقت ملے اسے شیعہ کہتے ہیں. جاؤ گھروں میں جا کے سوچئے گا یار. اب اپنے اپنے گریبانوں کو جھانکو، کیا ہم وہ شیعہ ہیں جو مذہب کو طاقت دے رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ سیدہ بات فرمائیں. مجھے پتا تھا اس بات پہ آپ نے خاموش ہونا ہے، لیکن یہ خاموشی میری تائید ہے. کہتے شیعہ وہ ہے جس کی وجہ سے طاقت آئے مذہب میں. مجھ سے پوچھو کون ہے وہ شیعہ جس کی وجہ سے مذہب میں طاقت آئی؟ مسلم ابن عقیل ہے وہ شیعہ، میثم تمار ہے وہ شیعہ، شولی پہ بھی چڑھا ہوا پھر بھی کہہ رہا علی حق. ترجمہ سنو، 70 معنی ہے شیعہ کے. ایک معنی اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اگر سارے کھڑے بھی ہو جاؤ تو حق ادا نہیں ہوگا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ہو میں کسی منزل پہ آ رہا ہوں. کسی نے مولا سے پوچھا مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. لطف لیجئے گا گھروں میں جا کے، ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. وہ کہتے ہیں مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم دکھ لگے گا لاہور تک اگر کوئی بندہ خاموش رہ گیا. مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں جو یقین کر کے شک نہ کرے اسے شیعہ شک نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. جو یقین کر کے شک نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. دلیل پیش کر رہا ہوں، میدان احد ہے، سارے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. شیطان نے آواز دی ہے کہ قد قتل محمد، محمد مارے گئے. ڈاکٹر اسرار کی
सीढ़ी उठाओ जंगे ओहद की, उसमें उसने बताया है कौन कौन भागा है, कहां कहां से भागा है। मैं नहीं बताऊंगा कौन भागा है, जाके देख लेना मीडिया पे। एक मरतबा डॉक्टर इसरार की जंगे ओहद की सीढ़ी उठाओ, लेकिन जैसे ही सारे मोहम्मद को छोड़ के भाग के, मोहम्मद को काबा समझ के अली चारों तरफ तलाश कर रहे थे, मोहम्मद को काबा समझ के अली चारों तरफ तलाश कर रहे थे, मोहम्मद को दोनों हाथों से उठा के कह रहे थे हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मारे नहीं गए, मोहम्मद जिंदा है। एक मरतबा मोहम्मद को जमीन पे खड़ा किया है, मोहम्मद मुस्तफा का या अली जब सारे छोड़ के चले गए तो तुम क्यों नहीं गए हैं? तो अली ने आवाज दी या रसूल अल्लाह, मैं यकीन करके शक कैसे कर लूं? शक कैसे कर लो? शिया उसे कहते हैं जो यकीन कर ले फिर शक न करे। मौला कायनात की बारगाह में एक चाहने वाला आया, आगे कहता मौला आपका शिया कौन है? इमाम फरमाते तू किसे समझता है? बोला मैं आपका शिया। कहा तू शिया नहीं, तू मेरा मुहिब है। सुनिएगा अजीजों, कहा तू शिया नहीं, तू मेरा मुहिब है। हाथ जोड़ के कहता मौला आपका शिया कैसा होता है? अली मुस्कुरा के कहते मेरा शिया इस वक्त यमन में मौजूद है। कहते यारी मुमकिन है उसकी जियारत कर लूं? कहा क्यों मुमकिन नहीं, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, कहा आंखें खोल। आंखें खोली तो यमन के बाजार में। अली साथ खड़े हैं, देखा बाजार दुकानें खुली हुई हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यारी ये बताइए इतनी दुकानों में कौन सा दुकानदार आपका शिया है? अली मुस्कुरा के कहते वो जो कस्साब गोश्त बेच रहा है वो मेरा शिया है। कहता यारी इजाजत है उससे मुलाकात कर लूं? अली कहते शर्त है उसे ये नहीं बताना अली साथ है। सुनिए मैं शियत का मकाम बता रहा हूं, यहाँ पे हदीस खत्म हुई है। कहा उसे नहीं बताना मैं तेरा शिया हूं कि अली मेरे साथ है। उसने कहा ठीक है। आ गया तो साहब कहता अस्सलाम वालेक, छुरी गोश्त रख के कहता वालेकुम सलाम। आ गया मेरा भाई। राजी है यार, लोग सुनो यार आप। उसने कहा तुझे कैसे पता चला मैं तेरा भाई हूं? वो कसाब छुरी को जमीन पर रखा था। अभी थोड़ी देर के पहले की तो बात है, आलम अरवा ने तेरी और मेरी रूह ने इकट्ठा अली वलीउल्लाह पढ़ा था। तजस्सुस यानी आप और आपके शिया कामयाब हैं। हदीस के आखिरी फिक्रे सुनिएगा। तजस्सुस, अब वो गोश्त बेच रहा है, ये कसाब से बातें कर रहा है। बातें करते करते कहता है कि इजाजत है मैं चलूं? वो कहता मुमकिन नहीं, वो अली का शिया मेरे पास आए और मेरे दस्तरखान से खाए बगैर चला जाए। तुझे मेरे साथ जाना होगा, मेरे दस्तरखान पे खाना खाना होगा। वो हसरत भरी निगाहों के साथ बाजार की तरफ कसाब दे के कहता क्यों घबरा रहा है? कोई साथ भी है? कोई साथ भी है? कसाब का जुमला सुना, कोई साथ भी है? उसने कहा जी। उसने कहा अगर वो भी शिया है तो ले आ। दोनों चले कसाब के साथ। आगे घर में हुजरे में बिठाया, बीवी के करीब आया, आप कहता जल्दी कर, खाना तैयार कर, बेमौसमी ईद हो गई। होए 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 होए, पीछे रह गए यार। बेमौसमी ईद हो गई, अली का शिया मेरे दस्तरखान पे खाना खाने के लिए आ गया है। बगैर मौसम के ईद हो गई। अब उसने भी बताया कि अली की कनीज़ें कैसे होती हैं। उठी, उठ के पहले वुजू किया,
وضو کر کے ہنڈیا پڑا جب پکانے لگی تو کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت علی شان مظہر العجائب نعت علی پڑھ کے کھانا پکایا. اتنے میں کیا ہوا کہ اس قصاب کے گھر پہ دق الباب ہوا. قصاب نے دروازہ کھولا. یمن کے حاکم کے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے. سنا ہے تیرے گھر میں علی کے شیعہ ہیں. اس نے کہا علی کا شیعہ ہوں. جھوٹ نہیں بولتا. ہاں ہے. اس نے کہا میرے حوالے کر. اس نے کہا علی کا شیعہ ہوں. بزدل بھی نہیں ہوں. مرضی ہے یار آپ بولے نہ بولے. ایک ایک فکرے میں وزن رکھتا ہوں. کہ بزدل بھی نہیں ہوں. نہیں کروں گا حوالے. اس نے کہا ہم یمن کے حاکم کے سپاہی ہیں. خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. شیعہ حوالے کر. اس نے کہا نہیں کروں. اس نے کہا اگر شیعہ حوالے نہیں کرنے. سنا ہے تیرے 2 بیٹے ہیں. اس نے کہا ہیں. اس نے کہا 2 بیٹے ہمارے سامنے لا. تیری آنکھوں کے سامنے قتل کریں گے. اس نے کہا بسم اللہ. جلدی سے بیٹے لایا. یمن کے حاکم کے سپاہیوں نے باپ کے سامنے دونوں بیٹوں کے سر قلم کر دیے. سر بھی وہیں چھوڑ دیا. گھر بھی وہیں چھوڑ دیا. آج آپ 500 1000 10,000 15,000 امام بارگاہ کو دیکھ کے شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں نا. شیعت کے لیے خون چاہیے. شیعت آسانی میں تھوڑی آئی ہمارے پاس. شیعت قربانیاں مانگتی ہے. دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا. حوصلہ تھا. اٹھایا. دوسرے حجرے میں دونوں بچوں کے دھاڑ بھی رکھے سر بھی رکھے. ماں کو قریب بلایا. قریب بلا کے کہتا ہے جب تک علی کے شیعہ ہیں تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. تیری آنکھوں میں آنسو نہ. قربان جاؤں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. قربان جاؤں علی کی کنیزوں پہ. دونوں بچوں کی لاشیں دیکھ کے نا ایک مرتبہ سکتے میں چلے گئے. کہتا کیا بچوں کا غم ستا رہا ہے. کہتی نہیں سوچ رہی ہوں کاش 2 اور ہوتے وہ بھی علی کے شیعہ پہ. 2 اور ہوتے وہ بھی علی کے شیعہ پہ قربان. لگ گیا دسترخوان. سفرہ بچھ گیا. سامنے کھانا آ گیا. کہا جی بسم اللہ کیجئے. علی مسکرائے. مسکرا کہتے تیرے بیٹے کدھر ہیں. کہتا مولا بچے ہیں نا گلی میں کھیل رہے ہوں گے. علی مسکرا کے کہتے وہ بچے ہیں میں تو بچہ نہیں. جب تک تیرے بیٹے نہ آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. مجبور ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے علی کے شیعوں جھوٹ نہیں بولتا. آپ کو اپنے گھر دسترخوان بلانے کے جرم میں یمن کے حاکم کے سپاہیوں نے میرے دونوں بچوں کے سر قلم کر دیے ہیں. علی کہتے ہیں بتا سر کدھر ہے اور دھڑ کدھر ہے. اس نے کہا 7 والے حجرے میں. نے کہا لے کے آ. دھڑ بھی آ گئے سر بھی آ گئے. آخری آدمی تک سارے کھڑے بھی ہو جاؤ تو نتیجے کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے. حدیث قصہ کا اسرار دیکھیے گا. ایک مرتبہ آ گئے. کہا دھڑ کے ساتھ سر رکھ. اس نے دھڑ کے ساتھ سر رکھے. علی اٹھے. ید اللہ ہاتھ پھیرا. دونوں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. باپ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ علی کو دیکھتا ہے. دیکھ کے دونوں بچوں کو کہتا بچے جلدی کرو اس کے ہاتھ بھی چومو اس کی پیشانی بھی چومو اس کی داڑھی بھی چومو اس کے پاؤں بھی چومو. پتہ نہیں کوئی اللہ کا نبی ہے یا کسی نبی کا وصی ہے جس نے تمہیں زندہ کر دیا ہے. بچے کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں. باپ کہتا جلدی کرو نا ہاتھ چومو پیشانی چومو داڑھی چومو قدم چومو. بچے دونوں کہتے بابا ہاتھ بھی چومیں گے داڑھی بھی چومیں گے سینہ بھی چومیں گے قدم بھی چومیں گے. ہم حیران اس بات پہ ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم وہاں پہ تھے وہاں پہ بھی یہ تھا اب ہم یہاں پہ ہیں یہاں پہ.
سارے مل کے رہے. آپ جیے ہزاروں برس اور تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ تھے, وہاں پہ بھی یہ تھا, اب یہاں پہ ہیں, یہاں پہ بھی یہ ہے. جو یقین کر کے شک نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. سنیے عزیزو, فضیلت میں نے بیان کر دیا, پیغام سنو والے محمد, جو ہماری مجالس کا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومن کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے کہتے ہیں ہمارا مومن وہ ہے جو کسی کام میں جلدی نہ کرے, آرام سے تسلی کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے پھر قدم اٹھائے. جلدی نہ کرے. کسی کا مولا کیوں؟ فرمایا عجلت شیطانی شیوا ہے, جلد بازی ابلیس کرتا ہے. جب اللہ نے آدم کو بنایا تو کہا اس کو سجدہ کرو, یہ خاک سے بنا ہے, میں نار سے بنا ہوں. جیسے ہی جلد بازی کی فخرج انکا رجیم, نکل جا میرے دربار سے. مولا فرماتے جلد بازی کرنے والا, عجلت پسندی کرنے والا ابلیس کے شیوے پہ ہوتا ہے. جلدی نہیں کرنی, آرام سے تسلی کے ساتھ. وہی مولا منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میرے شیعو 6 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا, جلدی نہیں کرنی, جلدی کرنی ہے, تاخیر نہیں کرنی. 6 کام ایسے امام فرما رہے, پیغام ہے سنیے گا. فرمائے 6 کام ایسے ہیں جن میں تاخیر نہیں کرنی, جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہ کام کرو. 6 کام, توجہ, کوئی بولے نہ بولے, کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے, کوئی داد دے نہ دے, کوئی دعا دے نہ دے, میں اپنا منصب دیکھ کے پیغام پہنچانا اپنا حق سمجھتا ہوں. سارا اشراف نے اپنی مرضی سے سنا ہے, یہ بات میری مرضی سے سنیں گے آپ. فرماتے آپ سارے کام آرام سے کرو, 6 کام ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرو. کہا مولا کون سے؟ کہا پہلا کام جب مؤذن گلدستہ اذان پہ اذان دے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو. مجھے پتا تھا اب آپ نہیں بولیں گے. امام فرما رہے ہیں نماز پڑھنے میں جلدی کرو, تاخیر نہ کرو. سوچو نہیں کہ ابھی اذان ہوئی ہے, ابھی اٹھتا ہوں, ابھی چلے جاتا ہوں. امام فرماتے تاخیر نہیں کرنی, جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی نماز پڑھ. مولا فرماتے اول وقت میں نماز ادا کرے گا تیرے رزق میں اضافہ ہو. اول وقت میں نماز ادا کرے گا تیرے رزق میں وسعت ہوگی. مجھ سے چند دوستوں نے کہا کہ قبلہ پریشانیاں رہتی ہیں, رزق کی کمی ہے, کچھ ایسا عمل بتائیں کہ رزق میں اضافہ ہو. میں نے کہا رات منبر پہ بتاؤں گا تاکہ سارے فائدہ لے لیں اس سے. رزق کی پریشانی ہے, اولاد کی پریشانی ہے, بیٹی کی شادی کی پریشانی ہے, گھر نہیں ہے گھر کی پریشانی ہے, بخت نہیں ہے بخت کی پریشانی ہے, زر نہیں ہے زر کی پریشانی ہے, کوئی کسی قسم کی جائز پریشانی ہے. آؤ ایک ملانگ, ایک فقیر آپ کو ایک عمل دے رہا ہے. میرا دعویٰ نہیں, آل محمد کی تائید ہے, کوئی بھی خالی نہیں جائے. اگر کاغذ قلم ہے تو نوٹ فرما لیں, اگر کاغذ قلم نہیں ہے تو یہ ویڈیو بن رہی ہے, بعد میں دیکھ لیجئے گا. سورہ طلاق اس کی 3 آیت, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا.
اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ آیت. رزق تمہاری سوچ نہیں ہوگی جہاں سے آئے گا. اگر رزق کی تنگی کے لیے پڑھیے فقط ایک بار. اگر اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے، بیٹی کی شادی کی پریشانی، گھر کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، پریشانی ختم. دلیل رکھتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، اسے ایک قیمتی موتی ملا، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی اگر کوئی قیمتی چیز مل جائے وہ دوسرے ملکوں کے باشندوں کو جمع کر کے انہیں دکھایا کرتے تھے، فخر کرتے تھے ہمارے پاس یہ نایاب قیمتی چیز ہے، نایاب موتی ہے. اس بادشاہ نے اس موتی کو اپنے نوکر کو دیا کہ اسے سنبھال کے رکھو، جب دوسرے ملکوں کے باشندے آئیں گے میں تم سے منگوا دوں گا. وہ موتی لے کے گھر پہنچا تو بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے، اس نے باپ کے ہاتھ میں موتی دیکھا، ہاتھ مارا کہ بابا کیا ہے، وہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا. پریشانی کے عالم میں اب کیا ہوگا؟ بادشاہ نے اگر موتی منگوا لیا تو موتی تو ٹوٹ گیا ہے، وہ تو مجھے بھی قتل کرے گا، میرے خاندان کو بھی قتل کرے گا، وہ تو چھوڑے گا نہیں. دربار نہیں جا رہا، بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا. ایک دوست آ گیا چاہنے والا، شیعہ تھا، ماتمی تھا، عزادار تھا. قریب آ کے کہتا کیا بات ہے، بڑے دن سے پریشان رکھتے ہو. اس نے کہا کہ بادشاہ نے موتی دیا تھا، بیٹے نے ہاتھ مارا، وہ ٹوٹ گیا ہے. اگر بادشاہ نے منگوا لیا تو میں بھی مارا گیا، خاندان بھی مارا گیا. وہ کہتا ہے مسلح بچھا. صبح کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی 3 آیت پڑھ، کائنات کا مشکل کشا تیری مدد کرے گا. وہ کہتا ہے میں تیری بات پہ شک نہیں کرتا، لیکن ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا ہوا جڑے گا کیسے؟ ٹوٹا ہوا جڑے گا کیسے؟ اس نے کہا پڑھ تو صحیح. پھر دیکھنا، اس نے مصلی عبادت بچھایا، نماز پڑھی، نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، تلاوت کر کے دعا مانگی، کائنات کے مشکل کشا میری نصرت فرما. ابھی یہ دعا مانگ رہا تھا، دروازے پہ دکن باپ ہوا، کانپتا ہوا اٹھا، شاید بادشاہ کا پیغام آ گیا ہے. بادشاہ کے نوکر بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو موتی دیا تھا وہ لے کے آ. ساتھ میں بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اسے پیس کے لا. پیچھے رہ گئے یار آپ. اسے پیس کے لا. تجسس کے عالم میں یہ کیا ہو گیا؟ پیس کے لا. اس نے کہا بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، پوری دنیا سے ایک حکیم منگوایا گیا، اسے ایک مرض لگ گئی تھی جس کا علاج کسی کے پاس ممکن نہیں تھا. اس حکیم نے کہا کائنات میں قیمتی موتی ہے، اگر اس موتی کو پیس کے اسے کھلایا جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا. بادشاہ کہہ رہا ہے جا موتی لے کے آ لیکن پیس کے لا. فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا میں مان گیا تو کائنات کا مشکل کشا. اس انداز میں نصرت کرتے ہیں یہ. سورہ طلاق کی 3 آیت. کوئی پریشانی ہو حلال محمد دیں گے، رزق کی ہو یا اولاد کی ہو. تم نے بات تو نہیں بھولی؟ ماں فرماتے 6 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنے میں جلدی کرو. پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی کرو. آج شیعہ قوم ایک غلط ڈگر پہ چل پڑی ہے. نماز افضل یا حسین افضل، نماز افضل یا عزاداری افضل، نماز افضل یا ماتم افضل. وہ کیا ہو گیا تمہارے عقیدوں کو؟ کہاں چلے گئے ہو تم؟ تیری میری نماز تو فضول ہے. وہ نماز جس کا رکوع بھی قبول، جس کا قیام بھی قبول،
جس کا سجدہ بھی قبول، پشت پہ ہے حسین. جب قبول نماز حسین سے افضل نہ ہوئی تو فضول نماز حسین سے افضل کیسے؟ خبردار نماز اور حسین کو ٹکرانا نہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، آج کہا جاتا ہے کہ جو نمازی نہیں ہے اس کے ماتم کا کوئی فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں ادھورا ہے جملہ. جو نمازی نہیں اس کے ماتم کا فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں جو ماتمی نہیں اس کی نماز کا فائدہ نہیں. نماز بھی ضروری ہے، ماتم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے عزادار کا نام ہے سجاد. ماتمی بھی سب سے بڑا ہے، نمازی بھی سب سے بڑا ہے. اس انداز میں آؤ کہ نماز افضل ترین عبادت ہے. اگر معمولی ہوتی تو حسین سر کیوں کٹواتے؟ اگر معمولی ہوتی بغیر چادر کے زینب کیوں پڑتی؟ عظمت سمجھو نماز کی. نماز کس چیز کا نام ہے؟ معراج کا نام ہے نماز. آؤ امام فرماتے ہیں جب آذان ہو تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن پیغام پہنچانا میرا حق تھا. فرمایا نماز پڑھنے میں جلدی کرو. دوسری کون سی بات جس میں جلدی کرو؟ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں. توجہ. فرمایا پہلی بات نماز پڑھنے میں جلدی کرو. پھر فرماتے ہیں دوسری بات جب تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. تاخیر نہ کرو. کوئی وسیلہ بنے گا، سامان بناؤں گا، پھر بیٹی رخصت کروں گا. امام فرماتے نہیں، ارادہ تو کر، مدد ہم کریں. بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. جتنی جلدی بیٹی رخصت کرے گا تیرے گھر کا رزق اضافہ کرے گا. پہلی بات نماز پڑھنے میں جلدی کر. دوسری بات بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. تیسری بات امام فرماتے ہیں اگر تیرے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. تاخیر نہ کر. تیرے پاس استطاعت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، تو دنیا داری میں اتنا بھاگتا پھرے کہ تو اپنے اوپر جو واجب ہے اسے بھول جائے. فرماتے استطاعت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. وہ تو میرے مولا ہے نا، میرے آقا ہے نا، انہوں نے حکم دیا، واجب ہے. میں اپنا عقیدہ بتاؤں، اگر طاقت ہو تو قبر حسین کی زیارت میں جلدی کر. پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی کر. دوسری چیز بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر. تیسری چیز اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرنے میں جلدی کر. چوتھی چیز اگر برا نہ ماننا، امام فرماتے چوتھی چیز اگر تیرے پاس سال کا سارا خرچ کر کے کچھ بچ جائے تو خمس ادا کرنے میں جلدی کر. سادات کا حق ہے مال امام اور مال سادات. سالانہ بچت اگر سال کے بعد 100 روپیہ بچا ہے تو 20 روپے خمس ہے. 10 روپے امام زمانہ کے ہیں، 10 روپے جو استطاعت نہ رکھتا ہو، مستطیع نہ ہو، جس کی آمدن کم ہو، خرچے زیادہ ہوں، اس سید کو دیے جائیں. پہلی چیز نماز پڑھنے میں جلدی. دوسری چیز بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی. تیسری چیز حج کرنے میں جلدی. چوتھی چیز خمس ادا کرنے میں جلدی. پانچویں چیز امام فرماتے ہیں اگر تیرے سر پہ قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنے میں جلدی کر. اس قرضے کو ادا کرنے میں جلدی کر، تاخیر نہ کر. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ شہید وہ ہے جو شہید ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر شہید نے بھی کسی کا قرضہ دینا ہو
معافی نہیں ہے. امام فرماتے قرضہ ادا. ایک جملہ کہوں خاموش دوستوں کے لیے شاید زبانیں معطل ہو جائیں. آپ نے اور میں نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو امام فرماتے معافی نہیں, قرضہ ادا کرنے میں جلدی کر. تو جس نے فاطمہ زہرا کا قرضہ دینا ہو, سمجھے آپ عزیزو. اب ایک پیغام اور سن لیجیے, آخری چیز, نماز پڑھنے میں جلدی کر, بیٹی کو رخصت کرنے میں جلدی کر, حج کرنے میں جلدی کر, خمس دینے میں جلدی کر, قرضہ ادا کرنے میں جلدی کر. امام فرماتے ہیں آخری بات, اگر تیرے گھر میں میت پڑی ہو اسے دفنانے میں جلدی کر. میں نے پڑھ دیا, آپ نے آرام سے سن لیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا, عام مسلمان کا اتنا خیال ہے کہ میت دفن کرنے میں جلدی کر. تیرا اپنا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بے غور و کفن کو حسین کی ماں راضی ہو آپ رونے والوں کو. سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جس مصائب کا مجھے حکم ہے, اللہ کرے میں پڑھ لوں, آپ برداشت کر لیں. کہا گیا ہے کہ کربلا کے کڑی الجوان علی اکبر کے مصائب پڑھے. کما حق کا ہوں, نہ کوئی شہادت علی اکبر پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. روزہ حسین پہ آقائے مہدی شہادت علی اکبر پڑھ رہے تھے. شہادت پڑھ کے آقا مہدی اپنے گھر چلے گئے. عالم خواب میں ایک برقع پوش بی بی ملی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, ایک ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی آقا مہدی آج کے بعد کبھی حسین کی قبر پہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں نے کوئی غلط پڑھ دیے ہیں. کہا تو نے غلط نہیں پڑھے ہیں, جب سے تو مصائب پڑھ کے آیا ہے مجھے کبھی کربلا آنا پڑتا ہے, کبھی شام جانا پڑتا ہے. کہا بی بی وہ کیوں؟ کہا کبھی قبر میں دیواروں کے ساتھ حسین ٹکرے مارتا ہے, کبھی میری بیٹی زینب ٹکرے مارتا. حسین کی مارا شرم نہیں کرنا زیادہ. اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا, علی اکبر کے مصائب بیان ہو رہے تھے کہ مجمع میں 6 امام بیٹھے تھے, دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. امام کے پہلو میں ابو بصیر گریا کر رہے تھے. امام کہتے ابو بصیر تو کیوں نہیں روتا؟ اپنا رومال دکھا کے کہتا مولا دیکھے آنسوؤں سے تر ہے. کہ ابو بصیر ایسے نہ رو, ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش میں روتی ہے. ابو بصیر چیخے مار مار کے رو. اجرکم من الزہرا. شرم نہیں کرنی ازادارہ نے مظلوم کربلا. بزرگ روئے نہ روئے, جوانوں پہ رونا واجب ہے. کہ دھاڑے مار مار کے رو. کربلا کے کڑی الجوان علی اکبر کے مصائب ہیں. ازاداروں سنو گے, ابھی میں ایک فکرہ اور کہہ دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائے تو میں مصائب سنوں. بعد از کربلا سید سجاد کے پاس جناب زہری آئے, مولا میرے بیٹے کی شادی ہے تشریف لائیں. ماتم کا جملہ سنو گے. امام خون رو کے کہتے ہیں جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے ہم نے شادیوں میں شرکت چھوڑ دی. اجرکم من الزہرا. آج بھی میرے مولا کا حکم ہے کہ جب اپنے بیٹے کو صحرا باندھو نا تو اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے جاؤ, صحرا ہٹا کے نا اس کا منہ کربلا کی طرف کر کے کہو مولا تیرے علی اکبر کا صدقہ. اجرکم من الزہرا. آئے حسین کے پاس عاشور کے دن. بابا دادا نوح کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا 2500 سال.
بابا انجام بیٹا موت. بابا دادا ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا ہزاروں سال. بابا انجام بیٹا موت. بابا دادا اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا بیٹا 80 سال. بابا انجام بیٹا موت. اکبر روک کہتے ہیں بابا پھر 18 سال کے بعد تڑپ گیا زہرا کا نال. تڑپ کے کہتا اکبر کوئی تیرا بیٹا تجھ جیسا ہوتا, تجھ سے آ کے اجازت مانگتا, پھر میں پوچھتا بتا انجام کیا ہوتا. اکبر تجھے اجازت نہیں دوں گا. بس ازادر میں بڑے آرام سے, ہمت نہیں پڑھنے کی, آرام سے پڑھ رہا ہوں اگر آپ برداشت کر لیں. اکبر کے حجرے سے دادی زہرا کا صندوق کھولا, تبرکات میں سے ایک رومال نکالا. رومال نکال کے اپنے دونوں ہاتھ باندھے. دیکھنا میری طرف یا جو رونا چاہتے ہو, دونوں ہاتھوں کو باندھ کے بھاگتے ہوئے آئے, اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا ہے. تڑپ گیا حسین. اکبر آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا, تجھے پتا نہیں تو میری نانا کی شکل والا ہے. یا اکبر بڑا مجبور کر رہا ہے مجھے, جا تیار ہو. اکبر اکبر ذرا اپنی ماں سے بھی اجازت لے لے. بابا لے لی ہے. اکبر میں زینب کی بات نہیں کر رہا, زینب تو پالنے والی ہے, اپنی ماں لیلا سے بھی لے لے. بابا لے لی ہے. کہا تجھ نے کس سے بتایا ہے کہ تیری ماں لیلا ہے؟ کہا بابا جو رات گزری ہے, یہ جو آج والی رات ہے, بابا جو رات گزری ہے, آدھی رات کا وقت تھا, چچا عباس میرے قریب آئے. قریب آ کے کہتے اکبر تجھے بتاؤں مرشد زادی زینب تجھے پالنے والی ہے, لیلا تجھے جنم دینے والی ہے. کہا بابا میں سمجھ گیا میری ماں لیلا ہے. کہا بابا میں چلا خیمے کی طرف. میری ماں خیمے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی. میں نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا اماں, اماں میرا آخری سلام. جب ماں نے کہا اماں میرا سلام, قرآن بند کیا. بند کر کے کہتی بھول گیا ہے تیری ماں کا خیمہ اگلا ہے. اجرکم من الزہرا, اجرکم من الزہرا. شرم نے کرنی ہے اللہ نے مسلم میں کر بلا, بھول گیا ہے تیری ماں کا خیمہ اگلا ہے. کہا نہیں اماں بھولا نہیں ہوں, مجھے پتا چلا ہے زینب پالنے والی ماں ہے, تو جنم دینے والی ماں ہے. جلدی سے خیمے میں بلا کے کہتی ہے بتا تجھے کس نے بتایا میں تیری ماں ہوں؟ کہا چچا عباس نے بتایا تو میری ماں ہے. لیلا گود اٹھا کے کہتی اللہ اے اللہ فضل کی عمر دراز کر, جس نے بچڑی ہوئی ماں سے بچڑا ہوا بیٹا ملا. اجرک من الزہرا, شرم نہیں کرنی ہے زہرا نے مسلم نے کر بنا. اجرک من الزہرا. آگے لیلا کی گود میں سر رکھا, رو رہی ہے لیلا, آنکھوں میں آنسو ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, لیلا رو رہی ہے. تاریخ کے یہ فکرے ہیں نا کہ لیلا رو رہی ہے, تاریخ یہ فکرے بیان کرتی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے جناب لیلا کی طرف دیکھ کہا اماں اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا میرے دل کی حسرت ہے. اماں کون سی حسرت ہے؟ کہا بیٹا ایک بار مجھے ماں کہہ کے بلا. اکبر نے کہا واہ میری ماں. عزادارہ نے مظلوم کربلا, ماؤں کے دلوں کی حسرت ہوتی ہے. ذاکر صاحب بیان, مجھے بتایا گیا ہے ذاکر صاحب برآمد کروائیں گے آپ. عزادارہ نے مظلوم کربلا لیلا ایک مرتبہ کہتی ہے اکبر کوئی حسرت کوئی خواہش, ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں اگر ہو سکے مجھے موت کی اجازت دے. اب جس ماں کی 18 سال کی حسرت ہو, میرا بیٹا کچھ مانگے,
میں دوں اللہ جانے جب اس سے موت مانگی ہوگی ماں پہ کیا گزری ہوگی. ماں کہتی روکتی نہیں لیکن اکبر ایک شرط ہے کہ اماں کون سی. اکبر ذرا تھوڑی دیر ٹھہر. بی بی گئی تبرکات سے گٹھڑی اٹھائی, گٹھڑی لے کے آئی, اس گٹھڑی کو کھولا, 18 کرتے نکالے. ایک کرتا 1 سال کا تھا, اکبر سے مس کیا رکھ لیا. دوسرا کرتا 2 سال کا تھا, اکبر سے مس کیا رکھ لیا. تیسرا کرتا 3 سال کا تھا, اکبر سے مس کیا رکھ لیا. چوتھا کرتا 4 سال کا تھا, مس کیا رکھ لیا. مس بھی کرتی جا رہی ہے, رکھتی بھی جاری ہے. ایک مرتبہ اٹھی, ایک کرتا اٹھایا جو 18 سال کے جوان کا تھا. اکبر روکتی نہیں, یہ کرتا پہن اور چلا جا. علادہ نے مظلوم کربلا پہن لیا کرتا. اکبر نے تیار ہو گیا. اکبر ماں سے اجازت لی, پہنچے, باپ سے اجازت لے لی, کہا چل چل تجھے زینب سے اجازت لے دو. ایک مرتبہ اکبر کو ساتھ لیا, زینب کے خیمے میں آئے. بہن تجھے تیری ماں کے حق کا واسطہ میرے بیٹے کو اجازت دے دے. تڑپ کی علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بھیا حسین 18 سال برقوں میں اس لیے تو نہیں پالا تھا جو تو اجازت مانگ رہا ہے کہ تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ اجازت دے. کہا ٹھیک ہے بھیا, آدھا تیرا لگتا ہے آدھا میرا لگتا ہے, بیٹا تیرا ہے پالا میں نے ہے, اس کی تیاری میں حصہ لوں گی. کہا ٹھیک ہے. کہا بیبیوں یہ اکبر کا امامہ ہے, اس پہ آیتیں پڑھ کے دم کر دو, اس پہ قرآن پڑھ کے دم کر دو, اس پہ سورے پڑھ کے دم کر دو. ساری بیبیوں نے دم کیا. اکبر بیٹھ جا. اکبر بیٹھ گیا. علی کی بیٹی آگے بڑھی, بڑھ کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت بھی پڑھتی جا رہی ہے, پیج بھی باندھتی جا رہی ہے, آخری پیج رہ گیا ہے. حسین آگے بڑھ کے کہتے زینب تیرا حصہ ختم ہو گیا, اب میرا حصہ ہے. حسین آگے بڑھ کے کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرک من الزہرا, اجرک من الزہرا. حسین کی ماراضی ہاتھ پکڑو اس کو, ہاتھ پکڑو اس کو, حسین کی ماراضی ہو. بن گیا دلہا, تیار ہو گیا علی اکبر. زین پہ سوار کروایا سید زادیوں نے. جملہ سنو گے, اکبر جب بھی نکلنے لگتا کوئی نہ کوئی بی بی روک لیتی. تاریخ لکھتی ہے کہ مقتل کا واحد شہید ہے جو 36 مرتبہ خیمے سے نکلا ہے, 36 مرتبہ واپس گیا ہے, جو ابھی تک گریہ نہیں کر سکا ہے. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, جب 36ویں مرتبہ علی اکبر جانے لگا ہے نا تو 4 سال کی بطول اور روک کے کہتی ہے بھیا ذرا قریب آ. کہا کیا ہوا؟ کہا گھوڑا قریب کر. گھوڑا قریب کیا. کہا اپنے پاؤں کے نشان میرے رخسار پہ لگا. کہا وہ کیوں؟ کہا جب مدینے سے چلی تھی سمرا نے کہا تھا جب اکبر صحرا پہنے میری طرف سے اکبر کو سلامی دینا, میں جا کے سمرا کو دکھاؤں گی اکبر جب غلام ہونا. اجرک من الزہرا, اجرک من الزہرا. شرم نہیں کرنی. جب میں ایران میں پڑھتا تھا نا تو میرے استاد نے ایک جملہ کہا تھا, آگا پور پر دکشان کہتے آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے, وہ کہتے آج کی رات مر جانے کے لیے. تیار ہوا علی اکبر, گھوڑے پہ سوار ہوا, خیمے سے نکلا, 7 قدم چلا. اکبر گھوڑے سے اتر کے حسین کے قریب آیا, کان میں کوئی بات کہی. حسین جیسا صابر دھاڑے مار کے رونے لگا. خیمے سے سیدہ زینب کی آواز آئی, بھیا حسین یہ کیا کہہ دیا اکبر نے جو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو؟ جو
सैयद बैठे माफी के साथ, हुसैन थारे मार मार के रो रहे। कहा बहन ज़ैनब, दुनिया का दस्तूर है, बूढ़े माँ बाप जवान बेटे को वसीयत करते हैं। आज जवान बेटा बूढ़े बाप को कह रहा, बाबा मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी माँ सैयद ज़ादी नहीं। अजरक मेरा ज़हरा, हुसैन की नाराज़ी हो आप पे, शर्म नहीं करनी अल्लाह ने मज़लूम करबला। हो गया अकबर सवार, हुसैन करीब आए, करीब आकर कहते अकबर जब तक तुम मैदान में न पहुंच जाए अपना चेहरा मेरी तरफ रख। कहा बाबा क्यों? कहा जहां तक हो सके मैं तेरी ज़ियारत करता हूं। आ गया अकबर घोड़े पे सवार होके, जो अभी तक नहीं रो सके हो, सीना प्यारा नहीं करना है। एक मरतबा अकबर घोड़े पे है, हुसैन टीले पे है, फिजा दरवाजे पे है, ज़ैनब व लैला मुसल्ले पे है। तारीख ये जुमला लिखती है, अकबर घोड़ा दौड़ा के जा रहा था कि एक मरतबा पीछे हुसैन कभी उठते, हुसैन कभी गिरते, हुसैन कभी उठते, हुसैन कभी गिरते। मुझे माफ करना, मक्तल का जुमला न होता, कभी मिंबर पे न पढ़ता मैं। तारीख में ये जुमला लिखा है, अकबर के घोड़े के आगे एक बुरका पोश बीबी थी, जिसका एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ से मातम करके कहती है अकबर लौट जा, बेटे हर एक को प्यारे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो तेरे मैदान में पहुंचने से पहले मेरा हुसैन मारा जाए। अब जो अकबर ने पलट के देखा, हुसैन कभी उठते हैं, हुसैन कभी गिर। शर्म न कर, बन गया करबला का माहौल, हो गए आप लोग हमारा मातम के लिए। आज रुख में ज़हरा, अकबर वापिस आए। बाबा बाबा जब रुखसत कर दिया है तो फिर क्या है? का बेटा हिम्मत नहीं पड़ रही है, बेटा हिम्मत नहीं पड़ रही, जा अकबर अब नहीं रोकता। अकबर गया है ना तो चक्कर लगा के एक मरतबा जब वासिले जहन्नम किया, करीब आया, करीब आके कहता बाबा बाबा प्यास बड़ी सता रही है, बाबा प्यास बड़ी सता रही है, बाबा जुबान बड़ी खुश्क है। इमाम कहते ला अपनी जुबान मेरे मुंह में दे दे। अकबर ने मुंह में जुबान दी, फौरन जुबान निकाल के कहता बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क है, आपकी जुबान पे तो कांटे आ गए हैं। बाबा अल्लाह जाने आप कितने रोज के प्यासे हैं, बस अकबर को इजाजत। अकबर हाथ जोड़ के कहता बाबा अब ना बुलाना, कहा जा अकबर चला जा। अकबर मैदान में आ गया है, अकबर शुजाअत के साथ जंग कर रहा है, यजीदी फौज वासिले जहन्नम हो रही है, अकबर किसी के काबू में नहीं आ रहा है। हसीन इब्ने नमीर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता अकबर तेरी टुप्पी की चादर लुट गई। अकबर ने मुड़ के देखा है, इसलिए अकबर के सीने पे 3 फलों वाला नेजा मारा है, नेजा मार के उसकी अनी तोड़ी है, अनी तोड़ के कहता सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, अब जब बच्ची निकालेगा हुसैन का समय पता चलेगा। हजरत में ज़हरा, शर्म नहीं करनी, आज़ादाराना मजलूम करता। अकबर जीन पे संभल न पाए, जीन से जमीन पे आ गए, मैंने भर दिया तूने आराम से सुन लिया। अकबर जीन से जमीन पे आ गए, करबला का हर शहीद जब जीन से जमीन पे आता था तो कोई कहता था चचा मेरी मदद करो, कोई कहता था मामा मेरी मदद करो। अकबर जानता था मेरा बाबा कितना गरीब हो गया है, मदद के लिए नहीं बुलाया है। जीन से जमीन पे आके कहता बाबा मेरा आखिरी सलाम। अजरुकुम मिन ज़हरा, अजरुकुम मिन ज़हरा। जो अभी तक नहीं रो सके हो, तारीख जुमले लिखती, हुसैन उठे, हुसैन गिरे, हुसैन फिर उठे, हुसैन फिर गिरे, हुसैन फिर उठे, हुसैन फिर गिरे। मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते अकबर अकबर तू नजर क्यों नहीं आ रहा है? अकबर मेरी आंखों का नूर चला गया है, अकबर मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा है। अदादाराने मजलूम करबला जो अभी तक नहीं रो सका है,
चल रही थी। अकबर, अकबर कैसा है? बाबा ठीक हूँ। अकबर, ये सीने पे हाथ कैसा है? बाबा दुश्मन मुबारक तलबी करके गया है कि जब बच्ची खींचेगा तो हुसैन को देखूंगा। तो अकबर सीने से हाथ हटा, अकबर ने सीने से हाथ हटाया। एक मरतबा हुसैन ने एक हाथ बच्ची पे डाला, एक हाथ करबला की जमीन पे रखा और रख के आसमान की तरफ देख के कहा, दादा इब्राहिम गवाह रहना, मैंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है। दादा इस्माइल गवाह रहना, मैंने अली अकबर के पाँव नहीं बांधे हैं। एक मरतबा ये कहना था, अंबिया की आंखें बंद हो गई। का हुसैन तेरा सबर अपना है, हमसे देखा न जाएगा। नाना मोहम्मद गवाह रहना, तेरे दीन को बचाने के लिए मैं अकबर दे रहा हूँ। बाबा अली गवाह रहना, भैया हसन गवाह रहना। ये कह के बच्ची पे हाथ डाला है हुसैन ने, एक हाथ करबला की जमीन पे रखा। का अल्लाहु अकबर। बच्ची नहीं मक्तल लिखती है, अकबर का कलेजा बुलंद हो गया। अजरकुम मिन ज़हरा, अजरकुम मिन ज़हरा, सैयदा राजी हो आप पे। हो गया अकबर का कलेजा बुलंद, शान से चल रही थी। कहा, अकबर तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं तुझे खाने तक ले जाऊं। थोड़ी हिम्मत तू कर, थोड़ी हिम्मत मैं करता हूँ, चल तुझे खाने तक ले जाऊं। बाप के गले में बाहें डाली, बूढ़ा बाप जवान बेटे को लेके जा रहा है। एक मरतबा पांव जमीन पे खत फेंक रहे हैं। खैमे में 4 साल की बतूल बच्चों से कह रही, बच्चों प्याले ले आओ, मेरा भाई पानी लेके आता होगा। जब दूर से बाप की गुर्बत देखी है ना, तो 4 साल की बतूल कहती, बच्चों प्याले छोड़ दो, मेरा बाबा गरीब हो गया है। अकबर नहीं उठाया जा रहा, चलो मिल के जाके अकबर को उठाए। बच्चों ने मिल के अकबर का लाशा, अकबर का लाशा खैमे तक पहुंचाया है। जो नहीं रो सका है उसका अपना मुकद्दर है। जब बीबियों को पता चला है ना कि अकबर खैमे में आ गया है, सबसे पहले जिस बीबी की अली अकबर के मैयत पे आमद है, वो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। भागती हुई आई है, खैमे के दरवाजे पे रुक गई है और रुक के कहती, अम्मा फिजा, ये मुझसे पहले अकबर की लाश पे आने वाला बूढ़ा कौन है? अकबर की लाश पे आने वाला बूढ़ा कौन है? फिजा मातम करके कहती, तेरा भाई हुसैन। ज़ैनब तड़प के कहती, अभी तो तारीख डाली थी, अब उस ज़ैनब कैसे हो गई? अकबर तड़प का बहन, अकबर ने मुझे बूढ़ा कर दिया, इसकी मौत हुई। अजरक मैंने ज़हरा, अजरक मैंने ज़हरा, सैयदा राजी हो आप पे, किसी को मोहताज न करे हुसैन की माँ। इन मातम करने वाले नौजवानों को आबाद रखे। ये ज़हरा के लाल को पुरसा हो रहा है, करबला का माहौल नहीं, हिम्मत बनने की। आखिरी फिक्रे सुनो आजादारो, बीबियों ने मातम शुरू किया है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन कहते, सारे आए हैं अकबर की लाश पे, फिजा जरा जा देख कि लैला क्यों नहीं आई है, ये लैला क्यों नहीं आई है। अब जो फिजा गई है लैला के खैमे में, देखा कभी किसी दीवार पे टक्कर मारती है, कभी किसी दीवार पे टक्कर मारती है। फिजा कहती, क्या हुआ? अम्मा फिजा, मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे रास्ता दिखाओ। फिजा हाथ पकड़ के लैला को अकबर के करीब लाई, मातम बरपा हुआ, हाथ जोड़ के कहती, सैयदादियों चली जाओ। बीबियां चली गई, कहा मौला आप भी चले जाओ। हुसैन चले गए। लैला ने सर से चादर उतारी, सर के बाल नंगे किए, बाल नंगे करके बालों को अकबर के सीने के साथ मस किया। करबला की जमीन पे जलजला आ गया। हुसैन अंदर बढ़े, कहा